إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ ابھی ہم پھر دوبارہ 5ویں حصے میں ہی ہیں جس میں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں یوم قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد دوزخ کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کا بھی ذکر ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مزید قیامت کے بارے میں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک ہی اونچی چیخ کی آواز ہوگی۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو ایک دم سے تمام کے تمام ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات دوبارہ کی جا رہی ہے، پہلے صورت میں آ چکا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ آیت پہلے آ چکی ہے۔ اس آیت میں کیا بات کی جا رہی تھی کہ جس طرح پرانی قوموں کو لایا جائے گا تمہیں بھی لایا جائے گا۔ اب اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم سے ایک ہی چیخ کے بعد لائے جائیں گے۔ تو اب دو اونچی آوازوں کی بات کی گئی ہے۔ ایک اونچی آواز وہ تھی جس سے قوم برباد ہو جاتی ہے، دوسری اونچی آواز یہ سور کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری دفعہ جب سور پھونکی جائے گی تو سارے جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن کسی نفس کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں سوائے اس کے جو تم نے خود کیا ہے اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کی کوئی جزا نہیں ملنی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کے معنی اور بھی ہیں کہ کسی انسان پر ظلم اس دن نہیں ہوگا، کہ معنی یہ بھی ہیں کہ آپ سے ظلم نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہیں کہ اب تم کسی اور پر ظلم نہیں ڈھا سکتے۔ پہلے کہا تھا نا کہ انبیاء کو وہ کہتے تھے کہ تم منحوس ہو، ہم تمہیں ٹارچر کریں گے، تمہیں مار دیں گے۔ اس مومن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کا ظلم ہی تو کیا تھا۔ اب تمہارے ظلم کرنے کے دروازے بند، اب کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور اب تمہارا حساب لیا جائے گا، اور تم سے صرف تمہیں صرف اسی چیز کی جزا ملے گی جو تم خود کرتے رہے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو یہ پہلے جو بات کی تھی نا کہ ہم نے تمام چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں ایک واضح کتاب میں جو تمہارے سامنے کھولی جائے گی، امام مبین۔ اب اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے اس کتاب کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کتاب سے نکالا جائے گا تم نے کیا کیا تھا، کیا کیا حرکت کی تھی۔ اور یہاں عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ عمل سے مراد ہے وہ باتیں جو تم نے نیت کے ساتھ کی تھی، یعنی نیت اور کام دونوں مل کر عمل بنتا ہے۔ اگر نیت کے بغیر کوئی کام ہو تو اس کو فعل بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ چل رہے ہیں تو ایک پاؤں اٹھائیں اگلا پاؤں اٹھائیں، یہ فعل ہے، آپ سوچ کے تھوڑی، نیت کر کے تھوڑی اگلا پاؤں اٹھاتے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسجد کے دروازے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ دروازے کی طرف چلنا یہ عمل ہے۔ میرا ابھی سانس لینا فعل ہے، میں سوچ نہیں رہا، سانس آ رہی ہے، میں لے رہا ہوں، ایک عمل تو چل رہا ہے، ایک کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کو فعل کہیں گے۔ لیکن ابھی جو میں بول رہا ہوں کیونکہ میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ عمل۔ قرآن میں کیا ہے؟ دو طرح کے کام کا ذکر ہے، ایک فعل ہے اور ایک عمل ہے، رائٹ؟ فعل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مزے کی چیز کیا ہے؟ فرشتوں نے کیا کرنا ہے؟ یعلمون ما تفعلون، فرشتوں کو پتا ہے تم کیا فعل کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں جزا دی جائے گی فعل کی نہیں، کس کی دی جائے گی؟ عمل کی دی جائے گی۔ کیا فرق ہے؟ فرشتے کو میری نیت نہیں پتا، فرشتے کو صرف میرے اعمال پتا ہیں جو ظاہر ہیں، جو ظاہر اعمال ہوتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب میں نے درس دیا، فرشتہ ویکٹرس نے درس دیا، آپ نے بیٹھ کے درس سنا، اس نے لکھ دیا اس نے بیٹھ کے درس سنا۔
میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، ہم سب کے فرشتوں نے لکھ دیا اس نے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اس فعل کے ساتھ ایک نیت بھی تھی، دھیان سے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، کسی کے زور میں آ کے نماز پڑھی. اب وہاں وہ فعل تو لکھا ہوا ہے کیونکہ فرشتے نے تو سارے افعال لکھ دیے، لیکن اس فعل کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت تو صرف اس وقت ہوگی جب اس کا اصل عمل سامنے آئے گا. یعنی اس فعل کا کوئی وزن خود بحیثیتی خود نہیں ہے، جب وہ عمل کے طور پر ہوگا تب اس کا کچھ وزن ہے. اسی لیے کہا گیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے تمام اعمال نامے جو پورے اس کی لسٹ ہوگی اعمال کی، اس کی طرف آئیں گے اور اس کو دھواں بنا کر چھوڑ دیں گے. ہباء منثورا، اسکیٹرڈ ڈسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ افعال تو تھے لیکن ان کی نیت خراب تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. انسان ان اعمال کو دیکھے گا، سوچے گا چلو کافی کلیکشن ہو گئی ہے، یہ تو سارے میں نے 6 حج کیے تھے، 6 کے 6 لکھے ہوئے یہاں پہ، دس لکس گڈ. آگے پہنچے وہ تمام دھواں بن کے غائب، کیونکہ اس کی نیت بھی سامنے ریکارڈ ہو رہی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر اسی لیے بائی دی وے کہا گیا ہے کہ کرامن کاتبین، وہ تو عزت کے ساتھ آپ کے افعال لکھ دیتے ہیں، لیکن ان افعال کی عزت کرنی چاہیے تھی یا نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پتہ ہے. وما تجزون ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. جنت کے لوگ اس دن، جنت کے صاحب کہتے ہیں عربی میں، اصل میں اگر لوگوں کی دوستی ہو نا تو اس کو صدیق بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، صاحب بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں. ہر لفظ کا اپنا ایک رنگ ہے عربی میں. خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے ساتھ آپ دلی بات کر سکیں. صدیق کہتے ہیں ایسا دوست جس سے آپ کوئی بات چھپاتے ہی نہیں، سچ بات اسے کہہ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں سے آپ فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کو پوری بات آپ کھول کے نہیں کہتے. کوئی ایسا دوست جس سے کوئی بات نہیں چھپتی، آپ اس سے کھل کر کہہ دیتے ہیں، وہ آپ سے کھل کر کہہ دیتا ہے، یہ آپ کا صدیق ہے. حمیم ایسا دوست ہوتا ہے جس کے عربی میں جس سے ہمہ سے نکلا ہے، ہمہ کہتے ہیں اصل میں بخار کو. ایسا دوست جو وہ نہ ہونا تو ایک تڑپ سی ہوتی ہے انسان میں اس سے ملنے کی، وہ بہت یاد آتا ہے، اس کو حمیم کہا جاتا ہے. رفیق رفق سے نکلا ہے. رفق کے معنی ہوتے ہیں نرمی، جیسے تکیہ جو ہے وہ مرفق ہے. ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ کو ایک کمفرٹ سی محسوس ہو، آپ کو ایک آرام آئے اس کی بات سن کر اس کی کمپنی میں، اس کو رفیق کہا جاتا ہے. پھر یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ صاحب. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی آپ کے ساتھ ہر طرح سے بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اس کے مذاق آپ کو پسند ہے، آپ کے مذاق اس کو پسند ہے، آپ ایک طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرنائز ہیں، اس کو صاحب کہتے ہیں. ہمیں جب اصحاب الجنہ کہا ہے نا تو اس میں بہت خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہم جنت کے لیے اچھے فٹ ہیں، جنت ہمارے لیے اچھا فٹ ہے. ایک دوسرے سے ان کی مماثلت ہے، ان دونوں کی ان کا آپس میں تناسب ہے. اسی لیے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جو لوگ جنت کے لیے موضوع ہیں، جو جنت کے لیے مناسب ہیں، وہ اصحاب الجنہ ہیں. دوسری طرف ہیں اصحاب النار. صاحب also اس کو مزید اس کے معنی میں یہ ہے جو آپ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارے، وہ آپ کا صاحب بن جاتا ہے. اور یہ کہنے سے یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جنت میں بہت عرصہ گزارنا ہے. اصحاب الجنتی، یہی لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی نسبت سے. وما صاحبکم بمجنون، آپ کے صاحب پاگل نہیں ہیں. کیوں کہا گیا ہے وہاں پر؟ کیونکہ یہ تمہاری قوم کا سب سے اچھا حصہ ہے. تمہارے لیے اس سے زیادہ موضوع مناسب انسان کون ہوگا؟ اور اس انسان نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو، صاحب ہیں تمہاری صحبت میں گزر. صحبت کا وہی لفظ ہے نا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اسی سے نکلا ہے. تو یہاں پر کہا ہے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اس باغ کے لوگ. اب باغ کا ذکر پہلے دنیا کے کانٹیکسٹ میں آ چکا ہے. جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، وہ آیات آ چکی ہیں. اب یہاں اگلی جنت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ تو صرف پریویو تھا، اب وہ مین ایونٹ ہے. فی شغل فاکہون، پہلی بات جنت کی یہاں پر وہ شغل میں ہوں گے. شغل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ آپ بڑے مصروف ہوں گے. جنت میں آپ بڑے مصروف ہیں، لیکن یہاں والا مصروف نہیں. وہاں دعوتیں ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہیں، کبھی بور نہیں بیٹھے. کبھی کبھی لوگوں کو سوال آتا ہے، بچوں کو خاص آتا ہے سوال کہ جنت میں بوریت نہیں ہو جائے گی کچھ عرصے بعد؟ کھانا ہے تو خود
آ رہا ہے, صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اب کیا کریں؟ قرآن نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے. وہاں پہ شغل ہے, ایک نہیں کئی ہیں, شغل جمع بھی ہو سکتی ہے, لائک اشغال. مقصد یہ ہے کہ ایک دعوت ہے, وہاں پر اس کا اپنا مزہ ہے, اس کے بعد ایک اور گیم چل رہی ہے, اس کے بعد ایک اور پارٹی چل رہی ہے, اس کے بعد ایک اور کسی سے ملاقات ہے, پھر اور کسی چیز کی زیارت ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا, آپ اگر ہر ہفتے یہاں اس دنیا میں ہر ہفتے آپ دعوت پہ جا رہے ہیں, اگر ایسا بھی ہو, انسان تنگ آ جاتا ہے یار دعوت سے. پھر دعوت, پھر دعوت, پھر دعوت, وہی بریانی, وہی کباب کھا کھا کے انسان بوریت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ پہلی دفعہ کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں, بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. اگر وہ جاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں اب وہاں نہیں جانا. اب جو لوگ جاتے ہیں نا, کبھی ہوائی جا رہا ہے, کوئی فلوریڈا جا رہا ہے, کوئی نیو یارک, نہیں اب نیو یارک جانا, وہ نہیں, وہ بہت ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ جنت کے بارے میں کہا ہے ماکثین فیہ ابدا. مکث کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا انتظار جس کے انتظار میں آپ کافی عرصے سے بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیسی ہوگی. یعنی ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے نا, جیسے کوئی فائنلز میچ ہو رہا ہے, وہ شروع ہونے سے پہلے جو دھک دھک ہو رہی ہوتی ہے نا دل میں کہ کیا ہوگا, پہلی گیند میں آؤٹ نہ ہو جانا بھائی, بس باقی خیر ہے. رائٹ, دس از ماکثین, مکث. وہ کہاف میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر اس سے اگلی بات کر دی کہ آپ انتظار میں ہوں گے اور پھر ایک بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہوگی, اس کے بعد آپ دوبارہ انتظار میں ہوں گے, پھر اگلی مزے کی ایکٹیویٹی, اور اس کا سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فاکہون. فاکہ عربی میں اصل میں اس سے فاکہہ نکلا ہے, پھل. جو میٹھا پھل ہوتا ہے نا, یا جو پھل بالکل یعنی پرفیکٹ ہو, پوری طرح پکا ہو, اور وہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہو, جس کو چباتے کے ساتھ ہی, منہ میں ڈالتے کے ساتھ ہی آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی غصہ کر لیں, وہ ایک بائٹ لینے کے بعد آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فاکہہ. ثمر تو پھل کا نام ہے, فاکہہ ایسے پھل کا نام ہے جس کو کھا کے مسکراہٹ آئے. اسی سے خوشی اور مسکراہٹ کا لفظ نکلا ہے فاکہون. جیسے کوئی بہت ہی مزے کی چیز کھائی ہو نا, جو آپ کی شکل بنتی ہے, وہ شکل ہمیشہ کے لیے ہر ایکٹیویٹی میں مزہ آ گیا یار. فی شغل ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال. وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.